علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اور ساری امت کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو گناہ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ گناہ سے بچنا بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ پاک اور صاف اور طہارت کے ساتھ رہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہیں، ذکر کرتے رہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنے نفس سے جہاد کرے، نفس سے لڑے۔ نفس جس انسان کے قابو میں آ گیا وہ انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بڑی بات نہیں۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ انسان خود اپنے آپ پر کنٹرول کرے، انسان خود اپنے آپ پر یقین رکھے اور انسان اپنے آپ پر خود قابو کرے اور انسان اپنے نفس پر قابو کرے۔ نفس انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ۔ یہ نفس انسان کے جسم میں، انسان کی فطرت میں ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف بلاتی ہے، ہمیشہ برائی کی طرف بلاتی ہے۔ اور اللہ ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، نبی ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ نیکی انسان کو ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتی ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کے دوسری آیتوں میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف بلا کے لے جاتی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم ہزاروں نعمتیں لے کر دنیا میں جیتے ہیں، ہزاروں نعمتیں، صبح سے شام تک اللہ کی ہزاروں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے۔ اپنے آپ کو ہم نے اپنے نفس کے حوالے کر دیا ہے، اپنی خواہش کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی خواہش کم ہوگی اس سے اس کا نفس بھی گناہ کم کرائے گا۔ اس لیے اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنے نفس کو مار کر کے چلیں، اپنے نفس سے لڑائی کریں۔ جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بڑے وقت کے عالم ہیں اور مفتی ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کسی دن فجر کی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، تو آپ اپنے نفس کو سزا دیجیے اور کہیے کہ آج آپ تمہارے کو ناشتہ نہیں کراؤں گا، بھوکا رکھیے اپنے نفس کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نفس کو مارنے کا اور نفس کو شکست دینے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھتے تھے، کثرت سے، بہت زیادہ پابندی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جب نفس سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کو سزا دیجیے۔ کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو اسے کہیے کہ آج تم سے 20 رکعت پڑھنے لگاؤں گا نفل، اور 20 رکعت پڑھیے، اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالیے۔ وہ نہیں چاہے گا کہ یہ 20 رکعت نماز پڑھیں، لیکن آپ پڑھیے، پھر آپ کا نفس گناہ کرنے سے ڈرے گا، پھر آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک زنجیر کے جیسے ہے۔ جب بار بار انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی زنجیر اسے اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے، اور پھر گناہ اسے نیکی نہیں کرنے دیتی، پھر گناہ اسے نیکی کے راستے پر نہیں چلنے دیتی، پھر گناہ اسے اچھی بات نہیں بولنے دیتی، پھر گناہ اسے اچھی چیز نہیں دیکھنے دیتی، پھر گناہ اسے اچھی بات نہیں سننے دیتی، پھر گناہ کا قبضہ انسان پر ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں گناہ زنجیر کے جیسے، جو انسان کو گناہوں میں جکڑ لیتی ہے، پھر اس کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
پھر اس کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں، حتی الامکان بچیں۔ ہم کتنی زیادہ اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچاتے، یہ ہمارے لیے بہت اللہ کے دربار میں شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہوتا ہے، ہم اللہ کی نظر میں ہیں، ہم اللہ کی حد میں ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہیں، پھر غلط بولتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، پھر غیبت کرتے ہیں، پھر چغلخوری کرتے ہیں، پھر فساد کی باتیں کہتے ہیں، پھر زبان سے گالی بکتے ہیں، پھر آنکھوں سے گناہ دیکھتے ہیں، پھر کانوں سے گناہ سنتے ہیں، پھر برا سوچتے ہیں دل کے اندر۔ یہ ساری بات ہم اللہ کے سامنے کر رہے ہیں اور اللہ کے زمین پر کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں موت نہیں آنی؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے ہاں حاضر نہیں ہونا ہے؟ کیا ہمیں اپنی زندگی کا جواب اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا ہے؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ ان کی عمر فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ تھی، لیکن وہ اچھا دیکھ سکتے تھے، اچھا بول سکتے تھے، اچھا سوچ سکتے تھے، اور طاقت بھی ان کی سلامت تھی۔ 100 سال سے زیادہ عمر ہو جانے کے بعد امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمر میں بھی وہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا اس شخصیت کا اور اس طاقت کا راز کیا ہے کہ آپ 100 سے زیادہ کی عمر گزار رہے ہیں لیکن آپ صحت و تندرستی کے ساتھ ہیں، سلامتی کے ساتھ ہیں، آپ بول بھی اچھا سکتے ہیں، آپ سن بھی اچھا سکتے ہیں، آپ اس عمر میں پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ نے بڑھاپے میں ہمیں تندرستی عطا فرمائی۔ یہ اس کا صلہ ہے کہ ہم نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا، آج ہم بوڑھے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے سارے جسم کے اعضاء کو حفاظت اور سلامتی کے ساتھ رکھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، گناہوں کے دلدل سے بچائیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کس طرح بچائیے؟ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھیے، اپنی زبان پر ذکر رکھیے، سوتے اٹھتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھیے، پھر آپ سے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ جس طرح ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے، پھر اور ایک بار کرتا ہے، پھر اور ایک بار کرتا ہے، اور اسی طرح گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں، پھر اور ایک بار نیکی کرتا ہے، پھر اور ایک بار نیکی کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اللہ کی مرضی میں لائیے، اللہ کی حد میں لائیے، اللہ کی نظر میں رہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچیے اور بچائیے، اور نیکی کیجیے اور نیکی کرتے جائیے اور نیکی کرتے جائیے، یہاں تک کہ آپ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نیکی کرنا آسان فرمائے، گناہ کرنا مشکل فرمائے، گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے کی ویڈیو اگر آپ سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو اور زیادہ دوسری ویڈیو آپ کو سب سے زیادہ پہلے ملے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کیجیے، ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔